کہا ہے میرے پیارے ساتھیوں، اسی آدم کی اولاد ہم اور آپ ہیں۔ میری پیاری ماں بہنوں، میرے نوجوان ساتھیوں، اسی آدم کی اولاد ہم اور آپ ہیں، اسی حوا کی اولاد ہم اور آپ ہیں۔ جب ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، جب ہم سے کوئی گناہ ہو جائے، ہم اللہ سے معافی مانگ لیا کریں، ہم اللہ سے توبہ کر لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ تو تواب الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے۔ وہ ہمارے توبہ کرنے کے بعد ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں کنورٹ کر دے گا، بدل دے گا۔ جانتے ہو، ایک بڑی پیاری حدیث آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ یہ حدیث آپ کو صحیح مسلم کے اندر ملے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جب بندہ کوئی نیکی کا کام کرنا چاہتا ہے، جب بندہ کوئی نیکی کے کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتے سے کہتا ہے میرا بندہ نیکی کے کام کا ارادہ کر رہا ہے، اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دو۔ ابھی اس نے نیکی نہیں کیا ہے، ابھی اس نے نیکی کا ارادہ کیا ہے، ابھی وہ رات میں عشاء کی نماز پڑھ کے آیا ہے، وہ بستر پہ یہ سوچ کے سویا ہے کہ کل میں تہجد کی نماز پڑھوں گا، ابھی اس نے صرف ارادہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دی۔ رات میں 2 بجے نیند کھلی، رات میں 3 بجے نیند کھلی۔ وہ آج کے نوجوانوں کی طرح تو نہیں ہوگا جو رات کو 2 بجے تک اور 3 بجے تک لڑکیوں سے چیٹنگ کرنے میں اپنا ٹائم گزارے۔ وہ عشاء پڑھ کے بیچارہ سویا ہے، میں رات میں تہجد پڑھوں گا، رات میں 2 بجے اٹھتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں تہجد پڑھتا ہے۔ اگر وہ تہجد پڑھ لے گا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے نام اعمال میں 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ اس نے 8 رکعت تہجد کی نماز پڑھی، لیکن اس کو ثواب ملے گا 80 رکعت پڑھنے کا، اس کو 10 گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ صرف ارادہ کر کے سویا تھا، اللہ نے ایک نیکی لکھ دی، اور جب وہ کام کر لیا اللہ نے 10 نیکیوں کا ثواب اس کو دے دیا۔ اس کے اپوزٹ میں اب ذرا غور سے سنیے گا، اللہ کتنا رحمان ہے اور کتنا کرپالو ہے اور کتنا دیالو ہے، اس کی کرپائیں کتنی بڑی، اس کی دیا کتنی بڑی ہے، اس کی رحمت کتنی بڑی ہے۔ ذرا اس حدیث سے اندازہ لگاؤ میرے بھائی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر بندہ کسی گناہ کے کام کا ارادہ کرتا ہے، کسی غلط کام کا ارادہ کرتا ہے، کوئی بھی غلط کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے رک جاؤ، ابھی بندے نے ارادہ کیا ہے، ابھی اس نے گناہ کا کام نہیں کیا ہے، اس نے غلط کام نہیں کیا ہے، جب تک میرا بندہ وہ گناہ کا کام نہ کر دے، جب تک وہ غلط کام نہ کر دے، اس کے نام اعمال میں تم گناہ مت لکھنا۔ دیکھو، نیکی کا ارادہ کیا تھا، نیکی کا ثواب اللہ نے لکھ دیا تھا، مگر گناہ کا ارادہ کیا ہے، ابھی اللہ نے گناہ کا اس کے نام اعمال میں گناہ کو نہیں لکھا، منع کر دیا فرشتوں سے ابھی مت۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر بندہ وہ گناہ کا کام کر لیتا ہے، چوری کر لیتا ہے، زنا کر لیتا ہے، جھوٹ بول دیتا ہے، شراب پی لیتا ہے، کوئی بھی غلط کام کر لیتا ہے، اس کے نام اعمال میں ایک گناہ لکھ دیا جاتا ہے، ایک گناہ کا عذاب اس کے نام اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر ارادہ کرنے کے بعد اگر بندہ گناہ سے بچ جائے اور گناہ نہ کرے تو ذرا اس اللہ کی رحمت دیکھو، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے میرے بندے نے میرے ڈر سے اس گناہ کو چھوڑ دیا ہے، میرا ڈر اس کے دل میں پیدا ہو گیا اور اس نے گناہ کا ارادہ کر کے گناہ نہیں کیا ہے، اے فرشتوں اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دو، اس نے گناہ کا ارادہ کر کے گناہ نہیں کیا، اس نے میرے ڈر سے ایسا نہیں کیا، اے میرے فرشتوں اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دو۔ یہ ہے اس اللہ کی رحمت میرے بھائی۔ اس لیے اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو ہم اللہ سے سچی توبہ کریں، ہم اللہ سے معافی مانگیں۔ اچھا، توبہ کا مطلب سمجھتے ہو؟ جب ہم گاڑی چلاتے ہیں، چاہے ہم کار چلا رہے ہو یا بائک چلا رہے ہو، تو آپ نے راستے میں کہیں دیکھا ہوگا روڈ کے اوپر یو ٹرن لینا ہوتا ہے۔ اگر ہمیں اس سائڈ سے اس سائڈ آنا ہے تو ہم یو ٹرن لیتے ہیں، پوری گاڑی کو ہم گھما کے اپوزٹ راستے پہ لے کے آتے ہیں۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے یو ٹرن لینا۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے آپ اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹک گئے تھے، صراط مستقیم سے بھٹک گئے تھے، اب آپ یو ٹرن لے رہے ہیں، آپ اللہ کے راستے پر واپس لوٹ رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ
وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. جو توبہ کر لے، جو ایمان لے آئے اور جو نیک عمل کر لے، ہم اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے. کل تک وہ شراب پیا کرتا تھا، کل تک وہ زنا کیا کرتا تھا، کل تک وہ جھوٹ بولا کرتا تھا، کل تک وہ حرام کام کیا کرتا تھا. آج اس نے سچی توبہ کر لی، آج اس نے اللہ سے معافی مانگ لی، آج وہ نیک عمل کرنے لگا، آج اس نے اپنے آپ کو سدھار لیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف بھی کر دے گا اور اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. اس اللہ کا کرم دیکھو، اس اللہ کی رحمت کا دریا دیکھو. فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. بھئی دنیا میں اگر ہمارا ایک باپ کا اگر بیٹا کوئی غلطی کر دے اور بیٹا آ کے باپ سے کہے ابا مجھ سے غلطی ہو، بچہ غلطی کر دے ماں سے آ کے کہ اماں غلطی ہو گئی، تو ماں معاف کر دیتی ہے، بیٹا معاف کر دیتا ہے. مگر باپ جب معاف کرتا ہے، ماں جب معاف کرتی ہے، تو ایسا تو نہیں کرتی ہے ماں، ایسا تو نہیں کرتا ہے باپ کہ اس بچے کو معاف کر دے اور اس کے بعد اس کو تحفہ دے دے. مگر وہ اللہ، وہ جب ہم توبہ کرتے ہیں میرے بھائیوں، تو وہ ہمیں معاف بھی کرتا ہے اور ہمیں تحفہ دیتا ہے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. یہ اس اللہ کا کرم ہے، یہ اس کی رحمت ہے میرے پیارے ساتھی. اس لیے کبھی بھی کتنا بھی انسان گنہگار ہو، اسے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں بہت گنہگار ہوں اور میری دعا اللہ تعالیٰ نہیں سنے گا، تو آؤ قرآن کی میں وہ آیت پڑھتا ہوں. یہی وہ آیت ہے جس کے بارے میں عبداللہ بن مسعود کہا کرتے تھے ارجا آیت فی کتاب اللہ. یہ قرآن کی ایسی آیت ہے جو گنہگاروں کو امید دلاتی ہے، آشا دلاتی ہے، گنہگاروں کے دل میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی آشا پیدا کرتی ہے. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. اے میرے بندو، اگر تم نے گناہ کر کر کے اور پاپ کر کر کے اپنے اوپر اتیاچار کر لیا ہے، ظلم کر لیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، تم اللہ کی رحمت سے نراش نہ ہونا، تم اللہ کی رحمت سے تم نا امید مت ہونا. اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. اللہ کے نبی ایک واقعہ بیان کرتے ہیں. بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جس نے 99 لوگوں کا مرڈر کیا تھا، 99 لوگوں کا اس نے خون کیا تھا. 99 لوگوں کا مرڈر کرنے کے بعد اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں بہت گنہگار ہوں، مجھے اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے، توبہ کر لینی چاہیے. اس کے دل میں توبہ کا خیال آیا. اس نے کسی سے پوچھا میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ کسی نے کہا کہ فلاں کے پاس چلے جاؤ، وہ اس دور کا سب سے بڑا عالم ہے، اس کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں کوئی راستہ بتائے گا. بخاری کے الفاظ ہیں، وہ 99 لوگوں کا قاتل، وہ ڈاکو اس آدمی کے پاس پہنچا جو بہت بڑا راہب تھا، بہت بڑا عبادت گزار تھا، مگر عالم نہیں تھا. لوگ اس کو عالم سمجھتے تھے مگر وہ عالم نہیں تھا، بہت بڑا عابد تھا، بہت عبادت گزار تھا. 99 لوگوں کا مرڈر کرنے کے بعد اس کے پاس پہنچا، کہا مولوی صاحب، امام صاحب، میں نے 99 لوگوں کا مرڈر کیا ہے اور اب میرے دل میں توبہ کا خیال آیا ہے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں اللہ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، کیا میری توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا؟ اب دیکھو، مسئلہ ہمیشہ عالم سے پوچھنا چاہیے. وہ عالم نہیں تھا، وہ راہب تھا. راہب الگ ہوتا ہے، عالم الگ ہوتا ہے. ہو سکتا ہے ایک آدمی بہت بڑا عبادت گزار ہو، راتوں میں تہجد پڑھتا ہو، دن میں روزہ رکھتا ہو، مگر یہ ضروری نہیں ہے، یہ آوشیک نہیں ہے کہ وہ عالم بھی ہو. بھئی آپ بیمار ہوتے ہیں، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اور ڈاکٹر کے پاس بھی اس ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جس کے پاس آپ کی بیماری کا علاج ہو، جو اسپیشلسٹ ہو. اگر آپ کو لیور کی پرابلم ہے تو آپ گیسٹرولوجسٹ کے پاس جائیں. اگر آپ کو دل کی پرابلم ہے آپ کارڈیولوجسٹ کے پاس جائیں. اگر آپ کو دماغ کی پرابلم ہے آپ سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں.
اگر آپ کو ہڈی کی پرابلم ہے آپ آرتھو کے اسپیشلسٹ کے پاس جائیں گے. اگر آپ کی نس میں کوئی پرابلم ہے آپ نیورولوجسٹ کے پاس جائیں گے. ہر فیلڈ کا ایک ماہر ڈاکٹر ہے، آپ اس ڈاکٹر کے پاس جائیں گے جو آپ کی بیماری کی فیلڈ میں ماہر ہو.